بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی ایک کسائی کا قصہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کسائی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں رہتا ہے؟ تو فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں بازار میں ہے اور اس کا یہ نام ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ایک کسائی موسیٰ کلیم اللہ کا جنتی ساتھی۔ آپ چلتے چلتے اس بازار میں پہنچے اور کیا دیکھا کہ ایک کسائی ہے جو گوشت کاٹ کاٹ کر بیچ رہا تھا۔ جب شام ڈھلی تو سب سے بہترین گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گھر کی طرف جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو لیے۔ پوچھا میں ساتھ آ جاؤں؟ اس نے پہچانا نہیں اور کہا کہ آ جاؤ۔ دونوں گھر پہنچے، اس نے گوشت نکالا اور پکانا شروع کیا، پھر آٹا گوندا اور روٹی تیار کی، تھالی میں ڈال کر ایک طرف کو لے گیا جہاں ایک بالکل ضعیف اور بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو کندھے کا آسرا دے کر بٹھایا، نوالے بنا بنا کر منہ میں ڈالتا رہا اور کھلاتا رہا۔ جب وہ سیر ہو گئی تو اس نے اشارہ کیا کہ بس، تو اس نے منہ صاف کیا، پھر لٹا دیا۔ بڑھیا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے۔ پھر کہنے لگا میں صبح جب دکان پر جاتا ہوں تو ان کے سارے کام کر کے جاتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو لٹا رہے تھے یہ منہ ہی منہ میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا جب بھی ماں کی خدمت کرتا ہوں یہ دعائیں دینا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ کسائی کہنے لگا کہ اب دیکھو بھلا میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں۔ ماں کی خدمت کا صلہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، جبکہ ان کی ماں کی خدمت سارے مدینے میں مشہور تھی۔ ایک دن کسی نے آ کر کہا کہ آپ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسی بوٹی اٹھا کر نہ کھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو، اس وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، آج تک یہاں کوئی نہیں ٹھہرا۔ میرے نبی سے میرے اللہ نے کہا جتنی زندگی مانگتا ہے مانگ لے، دے دوں گا، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن موت پھر بھی آئے گی، جس سے مرضی پیار کر لے، جدا ہونا ہی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اندر کی بھی سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، جن کے درجات اتنے اونچے ہیں کہ ان سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں۔ اللہ کے عرش کے ساتھ آپ کو جنت وسیلہ ملی ہوئی ہے۔ وسیلہ جنت الفردوس کا وہ مقام ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ مقام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ اے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔